बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हैदर जाफरी आप की खिदमत में हाजिर। नाजरीन, हम बहुत सारे टॉपिक्स के साथ, बहुत सारी चीज़ों के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। हम अब बात कर रहे हैं उन तमाम रेमेडीज़ की जिनको हम यूज़ करते हैं अपने इलाज के लिए। 14-15 साल की हमारी इस फील्ड की रिसर्च में, नंबर्स की, अल्फान्यूमेरिक की रिसर्च में हमने बहुत सारी चीज़ों को एक्सपीरियंस किया, लेकिन जो चीज़ें बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव साबित हुई हमारे क्लाइंट्स के लिए, हमारी चीज़ों के लिए, हम उनके ऊपर करते हैं। और हम ये भी एक्नॉलेज करना ज़रूरी समझते हैं कि वो किसकी रिसर्च है, किसने उसके ऊपर काम किया और किसने उसको डेवलप किया। अल्लाह के नूर से जो राज खुले वो किसकी तरफ से आए। जैसे नाजरीन हमने पहले अर्ज किया एक वीडियो में कि डॉक्टर्स दवाई लिखने के डायग्नोस्टिक तक के अमल को तो जानते हैं, लेकिन दवाई बनाना और जाहिर सी बात है फार्मेसी के दवाई के फार्मूले इवॉल्व करना, ये उन लोगों का काम होता है जिनकी रिसर्च है। इसका हमसे कोई लेना देना नहीं है। हम उनकी बनाई हुई उनकी रिसर्च को अपने जो है इल्म के साथ बतौर अलाइज, बतौर सपोर्ट यूज करते हैं। नाज़रीन, इस बात की एक्नॉलेजमेंट है, हम बार बार बात करते हैं, अगर फालिज हो, ब्रेन हैमरेज हो जाए या कोई ऐसी बीमारी हो जाए जो डिप्रेशन से रिलेटेड हो या कुछ ऐसा हो, तो उसके लिए कसीदा बुर्दा शरीफ सुना जाए। कसीदा बुर्दा शरीफ का भी एक ख़ास वर्जन, एक ख़ास हिस्सा जो कि पीटीवी में तैयार हुआ, उस वक़्त के प्रोड्यूसर सैयद शाकिर उज़ैर ने कलंदर पाक मखदूम सैयद सफदर अली बुखारी की रिसर्च और उन्हीं के इशारे पे, उन्हीं के कहने पे इसको रिकॉर्ड किया। कारी खुशी मोहम्मद अल अजहरी की आवाज़ में, अरबी ज़ुबान में और दफ की हल्की सी जो है वो ट्यून के साथ इसको रिकॉर्ड किया गया। इसकी वाइब्रेशंस, जब हम बात करते हैं कि साउंड एंड वेव्स थेरेपी की, वाइब्रेशंस की, और हमने पिछली वीडियो में ये बात की कि जो इंसान के अंदर पॉजिटिविटी हो उसके लफ्ज़ों से वो पॉजिटिविटी बयान हुआ करती है। ये पॉजिटिविटी जब उसके अंदर से बयान होती है, जो उसके अंदर से अदा होती है, तो उसमें अल्लाह शिफा रख देता है। अब सबसे पहले हम कसीदा बुर्दा शरीफ की बात कर लें। कसीदा बुर्दा शरीफ का ये वर्जन और इसका ये जो हीलिंग वर्जन है, ये सारी रिसर्च है मखदूम सैयद सफदर अली बुखारी की, और उन्होंने इस रिसर्च को सैयद शाकिर उज़ैर साहब को ट्रांसफ़र किया, उन्हें अपना वारिस करार दिया, और उन्हीं के कहने पे सैयद शाकिर उज़ैर साहब ने इस कसीदे को इस अंदाज में रिकॉर्ड किया कि जो बीमारियों के लिए शिफा बना। कसीदा बुर्दा शरीफ की अगर हम कहानी पे बात कर लें, इमाम शरफुद्दीन बुसैरी मदीने के बहुत बड़े आलिम, बहुत बड़े मुहद्दिस, बहुत बड़े शेखुल हदीस, बहुत बड़ा नाम, सारी जिंदगी दीन इस्लाम की खिदमत की, सारी जिंदगी मदीने में रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा अतहर के पास रहे। एक दिन फालिज ने आ लिया, फालिज बिगड़ता चला गया, हालात खराब होते चले गए। उस दौर के तबीबों ने, डॉक्टरों ने कहा कि अब इलाज मुमकिन नहीं, अब अल्लाह को याद करें, अब आखिरी टाइम है, अब अल्लाह की बारगाह में पेश होने की तैयारी कर लें। बहुत नेक आदमी, बहुत मुत्तकी परहेजगार, मौत से तो शायद उनको डर नहीं था, लेकिन जाहिर सी बात है कि जब इंसान फालिज जैसी कैफियत में मुब्तला हो, कुछ हाथ पैर ना काम कर रहे हो, इंसान का जिस्म हिल ना सकता हो, इंसान अपनी मर्जी से मूवमेंट ना कर सकता हो, तो प्रॉब्लम्स बहुत बढ़ जाती हैं। ऐसे ही कुछ लोग, उनको कुछ तबीब दवाई बता रहे थे, तो किसी ने करीब से गुजरते हुए या किसी करीबी अजीज ने उनको कहा कि शरफुद्दीन बुसैरी, इमाम बुसैरी के नाम से मशहूर है, कहा शरफुद्दीन तुम रिसालत माब के मोहल्ले में रहते हो, मदीने में रहते हो, रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्जी क्यों नहीं करते? उसी हालत में, उसी तकलीफ में, उसी परेशानी में, उसी कैफियत में आपने एक कसीदा लिखा सरकार खत्मी मर्तबत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह मुकद्दस में, और
یہ تہیہ کیا کہ میں روضہ رسول پہ حاضری دوں گا اور سرکار کی بارگاہ اطہر کے سامنے کھڑے ہو کے یہ قصیدہ سرکار کو سناؤں گا اور اپنی عرض کروں گا، مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم۔ قصیدہ لکھ لیا، سارا دن لوگوں سے کہتے رہے مجھے روضہ رسول پہ لے جاؤ، کوئی نہیں لے گیا۔ پریشانی، دکھ، تکلیف، اپنی عروج پہ، اپنے معراج پہ۔ اسی حالت میں نیند آ گئی، رات کو سو گئے۔ سرکار ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اصحاب کے ساتھ تشریف لائے اور کہا شرف الدین مجھے وہ قصیدہ سناؤ جو تم نے لکھا ہے۔ حالت خواب میں امام شرف الدین بصیری نے وہ قصیدہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیا۔ سرکار نے وہ قصیدہ سنا، جھومتے ہوئے اپنے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کندھوں سے چادر، بردہ یمنی چادر، وہ جو بڑی چادر اوڑھتے ہیں یمن کے لوگ، اس کو بردہ یمانی کہتے ہیں۔ سرکار ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حالت خواب میں اپنی وہ چادر اتاری، شرف الدین بصیری کے اوپر ڈال دی۔ وہ لیٹے ہوئے تھے اپنے بستر پہ اور سرکار نے اپنی چادر انہیں اڑا دی اور خواب ختم ہو گیا۔ صبح جب آنکھ کھلی شرف الدین بصیری کی، نہ بیماری تھی، نہ فالج تھا، نہ کوئی نکاہت تھی، نہ کمزوری تھی۔ شرف الدین دوبارہ زندہ ہو چکا تھا، شرف الدین کو شفا مل چکی تھی۔ امام شرف الدین بصیری، وہ قصیدہ اتنا مشہور ہوا مدینے میں، لوگ اپنی شفا کے لیے، اپنی چیزوں کے لیے روضہ رسول کے اوپر جا کے وہ پڑھا کرتے تھے اور ان کو شفا ملتی تھی۔ وہ مدینے کا محدث، وہ مدینے کا شیخ الحدیث، وہ مدینے کا عظیم ترین عالم، وہ گلیوں میں پاگلوں کی طرح پھرتا تھا اور یہ قصیدہ گنگنایا کرتا تھا، مولا صلی وسلم دائما ابدا۔ جب جس طرز میں یا جس طرح وہ مطلب ایک جذبی کیفیت میں شرف الدین بصیری اس کو پڑھا کرتے تھے۔ کلندر پاک مخدوم صفدر علی بخاری کے اوپر جب یہ اللہ کی طرف سے عطا ہوئی اور آپ نے اس کو فالج کے علاج کے طور پہ یوز کرنا شروع کیا اور آپ نے اس کو سید بابا سید شاکر عزیر کو کہا کہ اس کو اس طریقے سے ترتیب دیں، اور کلندر نے ریسرچ کر کے، شاکر بابا نے کلندر کے اشارے کے اوپر اس کو ترتیب دیا۔ قاری خوشی محمد الازہری نے ان کو پڑھا، اسکولوں سے بچے لیے گئے، وہ ایک خاص میوزک کی ٹون کے ساتھ اس کو ترتیب دیا گیا۔ تو ناظرین، آج بھی اس کی وائبریشن اتنی سٹرونگ ہے، آج بھی اس کی وائبریشن اتنی زبردست ہے، اور خاص طور پہ اس ریکارڈنگ کی، اس قصیدہ بردہ شریف کی جس نے پی ٹی وی کی ہسٹری بدل دی، جس نے پی ٹی وی کا پورا نظام بدل دیا، جس نے نعت خوانی کا پورا سسٹم بدل دیا۔ اس قصیدے سے آج بھی ہزاروں لاکھوں نہیں، دنیا کے کروڑوں لوگ فیض یاب ہو چکے ہیں۔ آج بھی وہ فالج میں، ڈپریشن میں، سٹروکس میں، نروس سسٹم میں، برین ہیمریج میں، آج بھی وہ قصیدہ اسی طرح جیسے کلندر بابا نے فرمایا ہے ویسے ہی اس کو سننے سے شفا مل جاتی ہے۔ آنکھیں بند کریں، اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو جائیں بڑی محبت کے ساتھ۔ اللہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ بے غرض محبت کا، بے لوس محبت کا نام اللہ ہے۔ وہ اپنی مخلوق سے بہت پیار کرتا ہے۔ آنکھیں بند کر لیں، اس کی بارگاہ مقدس میں پیش ہو جائیں، قصیدہ بردہ شریف لگا لیں، اس کو بڑے دھیان سے سنیں، آدھا گلاس پانی رکھ لیں۔ ہم بار بار یہ بات کرتے ہیں، یہ پانی تو 1400 سال سے جہاں بھی قرآن پڑھا جاتا ہے اس کے ساتھ رکھنے کا رواج موجود ہے، لیکن آج جیپنیز نے یہ ریسرچ کی کہ پانی کے اوپر اللہ کا نام لیا جائے تو اس کا پی ایچ لیول بدل جاتا ہے۔ آج واٹر میموری تھیوری دنیا میں پھیل چکی ہے
کہ واٹر میموری، پانی ایبزاربنٹ ہے، پانی سالوینٹ ہے، پانی اپنے ارد گرد کی آوازوں کو، اس کی ریڈیشنز کو اپنے اندر محسوس کرتا ہے. آدھا گلاس پانی رکھ لیں، آنکھیں بند کر کے ڈوب کے قصیدہ بردہ شریف سنیں. قصیدہ ختم ہو جائے، بڑے ڈوب کے بڑے پیار سے دل میں 3 بار اللہ کہیں اور وہ پانی پی لیں. 7 دن صبح دوپہر شام سن لیں، اللہ تعالیٰ یقیناً شفا دے دے گا. یہ شفا کا نظام اللہ تعالیٰ ہی کا ہے، ہمارا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، ہماری ریسرچ نہیں ہے. یہ ایک اللہ کے ولی کی ریسرچ ہے اور واحد انہی کی ریسرچ ہے. اور اس کے بعد اس ریسرچ کا بیڑا سید شاکر عزیر سرکار کے سر ہے، ان کے سر وہی اس کے میرے کارواں ہیں، وہی اس کو لے کے چل رہے ہیں. ہم تو بس ان کے ساتھ ہیں. ہم اپنے بہت سارے ڈاکٹر حضرات جو اکثر یہ کہتے ہیں کہ ہم ریسرچ کر رہے ہیں، وہ ریسرچ نہیں کر رہے ہیں، ریسرچ مکمل ہو چکی ہے. وہ دریافت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ ڈگ آؤٹ دی فیکٹس والا سین ہے کہ وہ اس میں سے اس کو جب اپنی اینکشیسنیس میں اس کو چیک کرتے ہیں تو آگے سے جواب پازیٹیو ہی نکلتا ہے. ریسرچ مکمل ہے. اور اسی طرح ہماری فیلڈ میں ہم علم عادات کے ذریعے، ہم علم جفر کے ذریعے جب ذائچے بناتے ہیں، ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ کا اورا ڈاؤن ہے، آپ کو یہ پرابلم ہے، تو ہم آپ کو بطور ریمیڈی، آپ ہمیں عرصہ دراز سے دیکھ رہے ہیں، ہم اسی سسٹم کو جو ہے وہ یوز کر رہے ہیں، لیکن ہم نے کبھی آج تک یہ دعویٰ کرنے کی کوشش نہیں کی کہ اس میں ہماری ریسرچ ہے. ہم صرف یہ کہتے ہیں کہ ہم ڈاکٹر ہیں، ہم ڈائگنوز کر سکتے ہیں. فارمیسی کسی اور کی ہے، ریسرچ کسی اور کی ہے، دوائی کسی اور کی ہے. ہم آپ کو ریفر کر سکتے ہیں کہ یہ دوائی کھا لیں تو آپ ٹھیک ہو جائیں گے. ہم آپ کو یہ ریفر کر سکتے ہیں کہ یہ دوائی شفا ہے. ہمارے اپنی ذات کی بات کر رہا ہوں، کم از کم 14-15 سال کی ریسرچ میں اس ریمیڈی سے زیادہ سورہ رحمان، قصیدہ بردہ شریف اور وہ جو دعا کا طریقہ، اس سے زیادہ میں نے مریضوں کو، اس سے زیادہ اپنے کلائنٹس کو سودنگ افیکٹس آتے ہوئے نہیں دیکھا. میری اپنے کیریئر ہسٹری میں بہت سی سکسیس سٹوریز ہیں. ان سکسیس سٹوریز میں شاید میرا 0.000% بھی ہاتھ نہیں ہے. یہ صرف اسی کی عطا کا ہے یا اس اللہ ذوالجلال کا کرم ہے کہ جس نے اس لائق کر دیا کہ ہم کچھ کر سکیں. ناظرین، یہ ویڈیو بنانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ ایکنالج کیا جائے کہ ہم جس کا کام کرتے ہیں، جس کے لیے کام کرتے ہیں، اسی ہی کے کرتے ہیں. ہم اس کے اوپر اپنا لیبل نہیں لگاتے. اور یہ ایکنالج کیا جائے کہ یہ ساری ریسرچ کسی ایک شخصیت کی ہے اور اس شخصیت کا نام مخدوم سید صفدر علی بخاری قلندر بابا المعروف کاکیاں والی سرکار انہی کا ہے. اور اسی سسٹم کے جو میرے کارواں ہیں، جو وارث قلندر ہیں، ان کا نام سید شاکر عزیر صاحب ہے. اور ہم سب لوگ جتنے بھی اس سسٹم سے منسلک ہیں، ہم ان کو فالو کرتے ہیں. ناظرین، آپ کے کوئی کوشچن ہوں، کوئی آراء ہوں، کچھ آپ کہنا چاہ رہے ہوں، یقیناً ہم سے آپ رابطہ کر لیجئے. ہمارا نمبر سکرین پہ موجود ہے، ہمارا چینل موجود ہے یوٹیوب کے اوپر. ہمیں آپ کی آراء کا اور آپ کی سپورٹ کا انتظار رہے گا. ہمارے چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں، بیل بٹن پش کر دیں تاکہ ہماری ویڈیوز فریکوینٹلی اور فلوئنٹلی آپ تک پہنچتی رہیں. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو، آپ کی زندگی سے دکھ، تکلیف، پریشانی کو ختم کرے اور آپ کو عزت، صحت، سلامتی عطا فرمائے. اللہ حافظ.